امل نے دبے پاؤں شاہمیر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہی مخصوص مسحور کی مہک رچی بسی تھی جو شاہمیر کی شخصیت کا حصہ تھی۔ یہ خوشبو عمل کے حواس پر پوری طرح سوار ہو رہی تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ سانس نہیں لیتی بلکہ اس شخص کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتے، جیسے اس شخص کی قربت کو محسوس کر رہی ہے۔ اف مس عمل، حسن تم شامیر بھائی کے کمرے میں گھس تو رہی ہو، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی بنا جرم پوچھے دفن کر دیں گے۔ بہت ہی کھڑوس ہے وہ تو۔ اب لیکن کیا کروں؟ ان کے وجود کے احساس کی یہ خوشبو مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ لاتی ہے۔ کتنی بے بس ہو جاتی ہوں میں۔ امل حسن بمشکل 17 سال تھی، معصوم، خوبصورت اور نازک سی، جبکہ وہ 28 سال کا بھرپور نوجوان جس کی شخصیت متاثر کن اور سحر انگیز تھی۔ 6 فٹ ہائٹ اور اپنی اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ، کسی بھی لڑکی کے دل کی پہلی تمنا، اور امل حسن تو تھی ہی اس کی دیوانی۔ رشتے میں وہ اس کا چچا زاد تھا اور پورا گھر اس کے غصے سے تھر تھر کانپتا تھا۔ کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کوئی فضول بات بھی کر سکے، مگر عمل، وہ تو جیسے اپنا معصوم سا دل اس کے نام کر چکی تھی۔ وہ اسے شاہمیر بھائی کہتی تھی، مگر اس کے دل میں دھڑکنوں نے جو ادھم مچا رکھا تھا وہ اس کا کیا کرتی، جو اس بات سے انجان نہیں تھی کہ یہ ڈر اور کشش دراصل محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ شاہمیر ابھی آفس میں تھا اور چچی جان کچن میں مصروف تھی۔ یہ وقت اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج کون سا پرفیوم لگایا جائے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے شاہمیر کے سیاہ کوٹ پر پڑی جو وہ صبح شاید جلدی میں چھوڑ گیا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کوٹ اٹھایا اور پھر پہن لیا۔ کوٹ اس کے نازک سے وجود پر بہت بڑا تھا۔ آستینیں ہاتھوں سے نیچے لٹک رہی تھی، مگر اسے لگا جیسے شاہمیر نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کوٹ کے کالر میں منہ چھپایا اور گہرا سانس لیا، جیسے اس کی خوشبو کو خود میں اتار رہی ہو۔ مسز شامیر، بہت خوب میری جان، کیا لگتی ہو۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مخاطب کیا اور پھر اپنی ہی بات پر کھل کر مسکرا دی۔ اف عمل، تم بھی نا پاگل ہو گئی ہو۔ وہ ہٹلر اور تم اس کی ہیروئن، توبہ کرو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں قیمتی پرفیومز کی ایک قطار سجی تھی۔ میر کو خوشبوؤں کا جنون تھا اور عمل کو شاہمیر کی چیزوں کو چھیڑنے کا۔ اس نے ایک مہنگی ترین کرسٹل کی بوتل اٹھائی۔ یہ شاہمیر کا فیوریٹ پرفیوم تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج کل ای کون سی خوشبو لگا رہے ہیں جو کزن کی محفل میں اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس نے نوزل کو دبانے کی کوشش کی ہی تھی کہ باہر راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دھک دھک، عمل کا دل حلق میں آ گیا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپے اور وہ بھاری کرسٹل کی بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ نہیں نہیں، اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بوتل ڈریسنگ ٹیبل کے ماربل ٹاپ سے ٹکرائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ پورا کمرہ تیز خوشبو سے بھر گیا، مگر عمل کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرایا۔ یا اللہ، کیا کروں؟ وہ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کانچ سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دھیان پرفیوم پر تھا جو تیزی سے ماربل سے بہہ کر نیچے کارپیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اسے بس یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاس ہی ہینگر میں لٹکے ہوئے شاہمیر کے سفید کلف لگے کرتے پر پڑی جو اس نے جمعے کی نماز کے لیے لیا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے عمل نے وہ سفید کرتا کھینچا اور ڈریسنگ ٹیبل پر گرے ہوئے پرفیوم لیکوڈ کو اس کرتے سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، کیا کر دیا تو نے؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر چلائی، جیسے شاہمیر اکثر چلاتا تھا۔ پرفیوم تو صاف ہو گیا تھا، مگر شاہمیر کا سفید کرتا داغدار ہو گیا۔ وہ اس میں سے ایسی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ دماغ کی نسیں ہی پھٹ جائیں۔ یہ آج وہ ہٹلر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود سے رونے والی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کرتا واپس
ہینگر پر لٹکایا تاکہ وہ سوکھ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کوٹ اتار کر پھینکا۔ دل کی دھڑکنیں قابو میں کر کے وہ چور نظروں سے باہر جھانکتی شکر ادا کرتی وہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگی اور سیدھی رمشا کے کمرے میں جا گھسی۔ رمشا وہاں سکون سے میگزین پڑھ رہی تھی۔ عمل کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کیا ہوا عمل؟ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر سانسیں ہموار کرنے لگی۔ رمشا تم نہیں جانتی میرے پیچھے تو آج موت کا فرشتہ لگنے والا ہے۔ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ رمشا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں پھر شاہ بھائی کے کمرے میں تو نہیں گئی تھی؟ ہاں گئی تھی نا، اور وہاں ان کا وہ فیوریٹ امپورٹڈ پرفیوم وہ ٹوٹ گیا مجھ سے۔ عمل کی نیلی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رمشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم نہیں سدھرو گی عمل، پاگل، یہ کیا کیا تو نے؟ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ پورے گھر کا میپ بدل دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہیں۔ شکر کرو فرش پر گرا، صاف ہو جائے گا۔ نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے، عمل نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے گھبراہٹ میں صفائی کرنے کے لیے ان کا وہ سفید کرتا اٹھایا اور اس سے سارا پرفیوم صاف کر دیا۔ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم نے شاہ بھائی کے کرتے سے فرش صاف کیا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کرتا… تم تو گئی کام سے عمل حسن، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے مت ڈراؤ نا یار، میں ویسے ہی مر رہی ہوں۔ عمل نے منہ بسورا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے انہیں پتہ چلے میں چپکے سے وہ کرتا لانڈری میں ڈال دوں، یا پھر ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ باہر لاؤں سے شامیر کی گشتدار آواز گونجی۔ عمل اور بیچاری عمل کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں رمشا، وہ آ گئے ہیں، آج میری موت پکی۔ وہ خوف سے رمشا کے پیچھے چھپنے لگی۔ شامل اس وقت اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا تھا، پرفیوم کی بے تحاشا خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی تیز نگاہ نے فوراً ٹوٹے ہوئے کانچ کی ذرات اور پھر ہینگر پر لٹکے اس سفید کرتے کو دیکھ لیا تھا جس کا دامن بری طرح داغدار تھا۔ اس کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ یہ اس کی پرائیویسی میں مداخلت تھی اور اس گھر میں سوائے ایک سربھری لڑکی کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور اسے بخوبی جانتا تھا۔ شامل نے غصے سے مٹیاں بھیجی۔ اس کے قدموں کی دھمک بتا رہی تھی کہ آج اس لڑکی کی خیر نہیں۔ دوسری طرف عمل رمشا کی منتیں کرتی منمنا رہی تھی۔ پلیز یار بچا لو نا مجھے اس ہٹلر سے، کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ رمشا نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے اور اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شامیر وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا اور چہرہ ضبط کیے سرخی سے جیسے لال انگار ہو رہا تھا۔ اس نے کہا جانے کے لیے نظروں سے عمل کو دیکھا جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ عمل، اس کی آواز میں اتنی سرد مہری اور سختی لیے ہوئے تھی کہ عمل کی آواز روح کانپ گئی۔ باہر آؤ ابھی اسی وقت۔ عمل نے بے چارگی سے رمشا کو دیکھا، مگر وہ بھی نظریں جھکا گئی تھی۔ شامیر کا غصہ سبھی جانتے تھے اور آج عمل نے واقعی شیر کے منہ میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کی زندگی میں کیسا موڑ لانے والی ہے، اور نہ ہی شامیر جانتا تھا کہ جس لڑکی پر وہ اس وقت قہر بن کر ٹوٹنے والا ہے وہی لڑکی کل کو اس کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ لیکن فی الحال وہاں صرف خوف تھا اور شامیر کا بے تحاشا غصہ۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ رمشا جا کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کوئی بہانہ سوچ رہا تھا۔ عمل سر جھکائے کانپ رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پہ لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عمل حسن، شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے کمرے میں جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ عمل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ شامر بھائی، وہ میں بس پرفیوم دیکھنے گئی تھی، ہاتھ لگا تو گر گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ڈر گئی تھی اس لیے جلدی میں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی تھی۔ تو ڈر کے مارے تم نے میرا استری شدہ کرتا اٹھایا اور اسی کا بیڑا غرق کر دیا؟ شامر نے طنزیہ ہنسی۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ اتنی نکمی کیسے ہو سکتی ہو تم 17 سال کی ہو گئی ہو مگر حرکتیں تمہاری 5 سال کے بچوں جیسی ہیں۔ حد ہے بے وقوفی کی عمل حسن، تمہیں عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بات میرے فیوریٹ پرفیوم یا سفید کرتے کی نہیں، میں صرف اور صرف تمہاری اس بے وقوفی کو جج کر رہا ہوں۔ ایک تو غلطی کی اور پھر
اس غلطی کو سدھارنے کے بجائے ایک اور غلطی کر دی۔ شامر نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ آئی ایم سوری، امل نے روتے ہوئے بمشکل کہا۔ سوری؟ شامر نے دیوار پر مکہ مارا، جس سے امل اچھل پڑی۔ آئندہ میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی نا، تم تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ امل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شامر وہیں کھڑا خود پر ضبط کرتا رہا۔ رمشا نے ڈرتے ڈرتے کہا، شاہ بھائی، امل ابھی بچی ہے، ڈر گئی تھی، آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ بچی نہیں ہے وہ، سر پر چڑھا رکھا ہے تم سب نے۔ شامر پیر پٹکتا ہوا واپس مڑا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ پوری طاقت سے بند کر دیا۔ کمرے میں اب بھی اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو اب اسے مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اس نے غصے سے وہ خراب کرتا اٹھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لیکن پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اسے اچانک امل کا وہ خوفزدہ چہرہ اور آنسوؤں سے بھری بڑی بڑی آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ زیادہ ڈانٹ دیا میں نے شاید، اب کہیں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ بیوقوف لڑکی، ایک کے بعد ایک غلطی کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ پرفیوم ٹوٹ گیا تھا تو بس بتا دیتی، میں جان تھوڑی لے لیتا۔ اسے اپنی ذاتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا عمل معصوم ہے اور اسے شامر کی چیزوں سے ایک عجیب سی انسیت ہے۔ وہ آئی لڑکی کی لگن اور نیت سے واقف تھا۔ شامر کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اسے عمل کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ضمیر الگ اسے ملامت کر رہا تھا۔ اگلے دن آفس میں بھی اس کا دل بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر اس سے سوری بول دے گا اور اس چھوٹی سی کزن کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ لے جائے گا۔ واپسی پر اس نے عمل کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس دی۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ عمل پھول دیکھ کر کیسے مسکرائے گی۔ گھر پہنچ کر وہ فریش ہوا اور سیدھا عمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ وہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے عمل کی آواز نے اسے روک دیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا، میں تو انہیں انسان ہی نہیں سمجھتی۔ افلاطون ہے افلاطون، اتنے کٹھور، اتنے کھڑوس۔ عمل سوں سوں کرتی، رو کر ناک صاف کرتی مسلسل بول رہی تھی، اس چنگیز خان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، اتنا ڈانٹ دیا۔ ارے میری شکل تو دیکھو، ڈانٹتے کتنی معصوم سی ہے، لیکن نہیں، اب میرا دل کر رہا ہے ان کے سر پر وہی پرفیوم کی بوتل مار دوں۔ شامر کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ رمشا ہنس پڑی، یار عمل کتنا بولتی ہو، چپ ہو جاؤ، وہ بڑے ہیں، غصہ آ گیا ہوگا، جانے بھی دو۔ ارے کہے کا غصہ، تم تو ایسے بولو گی نا، اس ہٹلر کی بہن ہو نا۔ عمل دب کر بولی، میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے ان کی جلد شادی ہو جائے، کسی ایسی لڑکی سے ہو جو ان کی ناک میں دم کر کے رکھے، روز ان کی فیوریٹ چیزوں کو توڑے، پھر انہیں پتہ چلے گا۔ میری تو ان کو شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شامر کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ وہ جو دل میں پشیمانی لے کر آیا تھا، وہ عمل کے ان الفاظ کے ساتھ کافور ہو گئی۔ تم عمل حسن مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ شامر کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اسے منانے آیا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شامر کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے چاکلیٹس کے ڈبے کو اس نے اپنی جیب میں واپس رکھا۔ تمہاری یہ خواہش تو کبھی پوری نہیں ہوگی عمل حسن، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا جتنا تم نے ستایا ہے مجھے، اس نے زیر لب کہا اور الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اب اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، بلکہ ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ صبیحہ بیگم کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ بیٹے کو یوں اچانک اور سنجیدہ حالت میں دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا شاہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شامر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں جنون تھا۔ ماما مجھے شادی کرنی ہے بس۔ صبیحہ بیگم کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تو کب سے کہہ رہی تھی، بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے یا میں اپنی پسند سے کوئی ڈھونڈ لوں؟ نہیں، لڑکی خود ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، شامر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اوکے، تو کون ہے وہ خوش نصیب؟ صبیحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ عمل پسند ہے اور میں صرف اسی سے شادی کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ صبیحہ بیگم حیرت سے ساکت رہ گئی۔ عمل، مگر شامر وہ تو تم سے بہت چھوٹی ہے اور ابھی بچی ہے، تم تو ہمیشہ اسے ڈانٹتے رہتے ہو، ان دونوں کی تو جنگ ختم نہیں ہوتی، تو تم تو اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے،
پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے ماما۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اس کے کانوں میں اب بھی عمل کے الفاظ گونج رہے تھے کہ مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس نے قدرے زور سے آنکھیں میچ لی۔ بس مجھے عمل ہی چاہیے۔ آپ تایا ابو سے بات کریں، مجھے یہ نکاح جلد از جلد کرنا ہے۔ صبیحہ نے اچھمبے سے بیٹے کو دیکھا۔ مگر بیٹا اس کی پڑھائی؟ بس ماما، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا۔ بس آپ کل ہی رشتہ مانگی۔ میں انکار نہیں سنوں گا۔ شامیر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ صبیحہ بیگم پریشانی اور خوشی کے ملی جلی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف عمل اپنے کمرے میں بیٹھی اب بھی شامیر کو کوس رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس ہٹلر سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی اس نے اسے عمر قید کی سزا سنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شامیر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا جبکہ عمل نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ شامیر نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کر لو جتنے بھی نخرے کرنے ہیں، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ دل میں عمل سے مخاطب تھا۔ عمل بیٹا ذرا ادھر آؤ، تایا ابو نے شفقت سے اسے بلایا۔ عمل ڈرتے ڈرتے قریب چلی آئی۔ اسے لگا شاید شامیر نے کل والی حرکت کی شکایت لگا دی ہے۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ شامیر میرا بھتیجا نہیں بلکہ بیٹے جیسا ہے۔ تایا ابو نے تمہید باندھی۔ عمل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شامیر اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ بیٹا شامیر نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ عمل پر کسی بم کی طرح گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور منہ کھل گیا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے شامیر کو۔ شامیر نے کپ میز پر رکھا اور نظریں اٹھا کر سیدھا عمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک عجیب سی ضد اور ملکیت کا احساس تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بھائی ہے میرے۔ عمل کی آواز کانپ گئی۔ عمل، وہ تیز لہجے میں بولا۔ واٹ بھائی؟ بھائی مت کہو مجھے، اب تمہارا بھائی نہیں ہوں، میری ہونے والی بیوی ہو تم۔ میں شامیر کی بھاری آواز گونجی۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عمل کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اس نے بے یقین نظروں سے سب کی جانب باری باری دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس شخص کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی اور پھر یہاں تو پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کل تک وہ جس کی شادی کی دعائیں مانگ رہی تھی اور اس کی دعائیں پوری ہوئی بھی تو کس انداز میں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں کبھی بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ شامیر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انکار کرے گی لیکن اور اب عمل کو حاصل کرنا اس کی انا اور محبت دونوں کا مسئلہ بن چکا تھا۔ عمل کے انکار نے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی تھی، مگر شامیر کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمل کا یہ ڈر اور انکار محض ایک عارضی جذباتی رد عمل ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب صبیحہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ شاہ، تم دیکھ رہے ہو عمل کا رد عمل؟ وہ معصوم ڈر گئی ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا دوپہر سے، کمرے میں بند ہے۔ صبیحہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ شامیر واپس مڑا تو اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈر نہیں ہے ماما، وہ صرف گھبراہٹ ہے۔ اسے لگتا ہے میں کوئی عفریت ہوں جو اسے کچا کھا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا، اور اسے کیسے منانا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ منا لو گے یا ڈرا کر مناؤ گے؟ صبیحہ بیگم نے اسے گھورا۔ دیکھو شامیر، زبردستی کے رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، اور وہ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑا۔ یہ زبردستی نہیں ہے ماما، میں اسے پسند کرتا ہوں، اور رہی محبت کی بات، وہ بھی ہو جائے گی، اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے خوش رکھوں گا، بس اسے یہ بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ شامیر نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ تایا ابو سے کہہ کر منگنی کی تاریخ پکی کریں، مجھے جلد از جلد نکاح چاہیے۔ دوسری طرف عمل کے کمرے میں رمشا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عمل، تم بلا وجہ اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو۔ شاہ بھائی اتنے بھی برے نہیں جتنا تم سمجھ نہیں ہو۔ ہینڈسم ہے، ویل سیٹلڈ ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ عمل نے تکیے میں منہ دے کر سسکاری بھری۔ تمہیں پسند ہے تو تم کر لو شادی، مجھے تو ان کی شکل دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ کل دیکھا نہیں تھا کیسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ پوری زندگی میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزاروں گی جو بات بات پر چیختا ہو؟ مگر آج صبح انہوں نے کیسے سب کے سامنے تمہیں پرپوز کیا، وہ تو دیکھا ہوتا۔
رمشا نے اسے چھیڑا۔ عمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ پروپوزل نہیں تھا، آرڈر جاری کیا تھا انہوں نے۔ رمشا نے ماتھا پیٹ لیا۔ اس لڑکی کو سمجھانا تقریباً بیکار ہی تھا۔ رات کے کھانے پر عمل کمرے سے باہر نکلی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ جب سب سونے چلے گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی تو عمل کو شدید پیاس لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور چور نظروں سے کوریڈور کا جائزہ لیا۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں اندھیرا تھا۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ ٹھنڈا پانی حلق سے اترا تو جان میں جان آئی۔ وہ بوتل واپس رکھ کر جیسے ہی مڑی، اندھیرے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کے سلیب سے ٹکراتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ عمل کا سانس رک گیا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس مخصوص خوشبو کو پہچانتی تھی۔ شامر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کیا، ساتھ ہی اس نے لائٹ آن کر دی۔ اچانک روشنی سے عمل کی آنکھیں چندھیا گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو شامر کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ شامر کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ عمل کا دل جیسے سینے میں ادھم مچانے لگا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ شامر کی گرم سانسیں عمل کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ عمل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ کچن کاؤنٹر اور شامر کے درمیان پھنس چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، عمل کی آواز کانپ گئی۔ شامر نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے کاؤنٹر پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں عمل کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیوں؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ شامر نے آئی برو اچکایا۔ بہت۔ عمل کی نظریں شامر کے کالر پر اٹکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شامر مسکرا دیا۔ ڈرنا چاہیے میری جان، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ میں نے بھوک ہڑتال کی ہے، عمل نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اچھا؟ شامر اس کے مزید قریب ہو گیا۔ عمل کا دل حلق میں آ گیا۔ اور یہ ہڑتال کب تک چلے گی؟ اگر میں تم سے شادی کے لیے منع کر دوں تو تم کھانا پینا شروع کر دو گی؟ عمل نے اس بات میں سر ہلایا تو ہلکا سا ہنس دیا۔ تو پھر تم بھوکی مر جاؤ گی عمل حسن، کیونکہ میں انکار نہیں کرنے والا، شامر نے سختی سے کہا۔ عمل نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شامر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے باندھ رہی تھی، غصہ اور خوف اپنی جگہ، مگر اس لمحے شامر کی قربت نے اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ شامر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور عمل کے گال پر ٹھہری لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ اس کے پوروں کا لمس عمل کے ملائم سے گال پر محسوس ہوا تو عمل کو لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تمہارا یہ بچپنا مجھے اچھا لگتا ہے جانو، مگر ہر وقت نہیں۔ شامر نے اچانک جھک کر اس کے گال پر لب رکھتے اسے چوم لیا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی مگر اس کی گرفت جاندار تھی۔ جاؤ سو جاؤ، کل سے ڈھنگ سے کھانا کھانا ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر شامر پیچھے ہٹ گیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ عمل ایک لمحے اسے دیکھتی رہی جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے اسے جانے دیا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں شامر کے لبوں کا لمس ابھی بھی باقی تھا۔ وہاں بھی جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ خوف کے ساتھ یہ عجیب سی کیفیت کیا تھی؟ اگلے 2 دن گھر میں عجیب سی گہما گہمی رہی۔ شامر کی ضد کے آگے آخرکار عمل کے والدین کو بھی سر جھکانا پڑا۔ عمل نے بہت احتجاج کیا مگر اس بار شامر نے براہ راست اس سے بات کرنے کے بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ شام کو چھت پر جب عمل کپڑے اتارنے گئی تو شامر وہاں پہلے سے موجود تھا، جیسے اسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، مگر عمل اسے دیکھ کر واپس مڑنے لگی تو شامر نے اسے پکارا، عمل رکو۔ عمل رک گئی۔ شامر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ناراضگی ختم نہیں ہوئی ابھی تک، یا ابھی سے مجھ سے پردہ کرنے لگی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ اچھا نہیں کرے میرے ساتھ، میری مرضی کے بنا خود سے شادی کر رہے ہیں؟ عمل نے شکوہ کیا۔ حسین پلکیں نیلی آنکھوں پر جھک گئی تھی اور چہرے پر رنگ سے بکھر گئے تھے۔ کچن والے واقعے کے بعد وہ شامر کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی۔ شامر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تبھی بوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کا دوپٹہ لہرایا۔ شامر نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر درست کیا۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ عمل کے کندھے سے چھوا۔ عمل کے جسم میں پھر وہی سنسناہٹ دوڑی۔
اور جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے، تیار ہے نا مسز شامیر بننے کے لیے؟ عمل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے نیچے چلی گئی، مگر اس بار اس کے دل میں خوف سے زیادہ دھڑکنوں کا شور تھا۔ وہ خود کو شامیر کی غربت کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ یہ زبردستی کا سودا تھا یا دل کی کوئی نئی چال، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا طے تھا کہ شامیر سکندر نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دے دی۔ نکاح کی تاریخ طے ہوتے ہی حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور تیاریوں کا شور۔ عمل کی حالت عجیب تھی، اسی کے دل میں شامیر کا خوف بدستور موجود تھا۔ جب بھی شامیر کا نام آتا اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگتا۔ شامیر نے ان چند دنوں میں عمل کو بری طرح کنفیوز کر دیا۔ وہ سب کے سامنے فاصلہ رکھتا، مگر جیسے ہی موقع ملتا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سلگتی ہوئی پسندیدگی تھی جو عمل کے ہوش اڑا دیتی۔ شام کو جویلری کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ عمل نے صاف انکار کر دیا، مگر شامیر کا حکم تھا کہ دلہن کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ گاڑی میں شامیر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، ساتھ والی سیٹ خالی تھی کیونکہ عمل نے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دی اور رمشا اس کے ساتھ تھی۔ شامیر نے ریئر ویو مرر سے عمل کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف آیا تھی جو شامیر کو بے حد دلکشی لگی۔ رمشا، ذرا عمل سے پوچھو کہ چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ خوف سے تو سفید پڑتا ہے نا؟ شامیر نے شرارت سے پوچھا۔ رمشا ہنس پڑی جبکہ عمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ رمشا، تم اپنے بھائی سے کہہ دو کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، میرا خون کھول رہا ہے ان کی زبردستی پر۔ شامیر نے زوردار کہکا لگایا۔ خون کھولنا اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جویلر کی دکان پر پہنچ کر شامیر نے مہنگی اور نفیس سی رنگ نکلوائی۔ ہاتھ آگے کرو عمل، شامیر نے ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اٹھا کر کہا۔ عمل جھجکی۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ شامیر کا لہجہ حکم صادر کرنے والا تھا۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے اپنی مہندی رچا، ہاتھ آگے بڑھایا۔ شامیر نے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کی نازک انگلیوں کو تھاما۔ اس لمس پر عمل کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر شامیر کی گرفت مضبوط تھی۔ شامیر نے انگوٹھی اس کی تیسری انگلی میں پہنائی اور پھر اسے چھوڑنے کے بجائے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ پرفیکٹ، بالکل تمہارے نام کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر عمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ عمل کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور منہ پھیر لیا، مگر دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شخص اسے مار ڈالے گا، عمل نے سوچا۔ گھر واپسی پر رات ہو چکی تھی۔ عمل نے اپنے کمرے میں آئی تو بیڈ پر ایک بڑا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے کھولا۔ اندر ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے ایک بار میگزین میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ساتھ ایک نوٹ تھا، کل کی تقریب میں یہی پہننا، مجھے سرخ رنگ تم پر بہت پسند ہے، شاہ۔ عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوٹ کو سینے سے لگایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں تو ان سے نفرت کرتی تھی نا، پھر ان کی ہر بات پر میرا دل کیوں پگھلنے لگتا ہے؟ وہ خود سے الجھنے لگی۔ اگلی رات مایوں کی تقریب تھی۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ عمل پیلے رنگ کے لباس میں پھولوں کے زیور پہنے بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ سب خواتین اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جب اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور خواتین میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ شامیر اندر داخل ہوا تھا۔ روایت کے مطابق مردوں کا آنا منع تھا، مگر شامیر سکندر کو کون روک سکتا تھا؟ وہ سیدھا عمل کی طرف آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ عمل نے چوری چوری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ آس پاس کھڑی لڑکیوں نے معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ کیا میں اپنی ہونے والی بیگم کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ عمل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دوپٹہ مزید ماتھے پر کھینچ لیا۔ شامیر نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ سینے میں تیز ہلچل ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی جو صرف عمل نے سنی۔ اتنی پیاری کہ جی چاہتا ہے کہ ابھی نکاح کر لوں۔ عمل کا سانس اٹک گیا۔ اس نے بے اختیار اسے دیکھا۔ شامیر کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ شامیر بھائی، رسم ہو گئی ہے، اب آپ جائیں۔ رمشا نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ لڑکی والوں کو نظر لگانی ہے کیا؟ شامیر کھڑا ہو گیا مگر اس کی نظریں عمل پر جمی رہیں۔ نظر تو لگ چکی رمشا، اب تو بس علاج باقی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا مگر عمل کو ایک عجیب سی بے چینی دے گیا۔
اس رات عمل کو نیند نہیں آئی، وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ شامر کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا لمس، سب کچھ اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ شامر کی محبت کی گرفت میں آ چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اسے پیاس لگی تو وہ کچن میں گئی۔ واپسی پر سیڑھیوں کے پاس کھڑا شامر فون پر بات کر رہا تھا۔ عمل کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ میں پانی پینے آئی تھی، عمل نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ کل ہمارا نکاح ہے عمل، شامر نے اس کا راستہ روکا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، عمل نے جھوٹ بولا۔ شامر نے اسے کاندھوں سے تھام کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ جھوٹی؟ شامر نے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا۔ تمہاری آنکھیں سب سچ بول دیتی ہیں، ڈرو مت، میں کوئی جلاد نہیں ہوں، بس تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنا مشکل ہے سمجھنا میری جان؟ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی اور اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگ گئی۔ شامر اسے جاتا دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور کل کا سورج ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کی معصوم نقوش کو مزید تیکھا اور پرکشش بنا دیا تھا، مگر ان بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے بدستور لہر آ رہے تھے۔ نکاح کا وقت آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ تایابو نے شفقت سے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ شامر سامنے ہی تو بیٹھا تھا، اس کی نظریں پردے کی آڑ سے عمل کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ قبول ہے، ان 3 لفظوں نے عمل کی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے شامر سکندر کے ہاتھ میں تھما دی۔ ادھر شامر نے بلند اور پر اعتماد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا تو فضا مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ شامر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی۔ رخصتی کے وقت عمل کا رونا دھونا دیکھ کر شامر کا دل پسیج گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے عمل کو اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں لانے کی جلدی تھی۔ جب عمل کو دلہن بنا کر اسی کمرے میں لایا گیا، ہر طرف سرخ گلاب کے پھول سجے تھے اور فضا میں تازہ پھولوں اور مہنگی خوشبوؤں کا امتزاج تھا۔ رمشا اور دوسری کزنز اسے بٹھا کر چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب وہ اور شامر اکیلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ قدموں کی آہٹ نے اسے بتایا کہ وہ آ گیا ہے۔ شامر نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور مڑ کر بیٹھ کے وسط میں سمٹی ہوئی عمل کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ شامر نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا اور آستینیں فولڈ کرتا ہوا اس کے قریب آیا، بیٹھ کے ایک جانب بیٹھا۔ عمل مزید سمٹ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے میری جانو کو؟ شامر کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس اور گہرائی تھی۔ عمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شامر نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ عمل نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے تمتما رہا تھا۔ شامر ایک لمحے کو تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا دلکش حسن اور معصومیت، وہ بے خود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آنکھیں کھولو عمل، شامر نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عمل نے کپ کپاتی پلکیں اٹھائیں تو سامنے شامر کا چہرہ انتہائی قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی شدید تپش تھی کہ عمل کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو جانے من، شامر نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں عمل کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ شامر بھائی، عمل کی زبان پھسل گئی۔ شامر نے فوراً اپنی انگلی اس کے سرخ شگرفی لبوں پر رکھ دی۔ آج کے بعد بھائی مت کہنا، میں تمہارا شوہر ہوں عمل، صرف شوہر۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ عمل کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جبکہ شامر کا لمس آگ کی طرح تھا۔ شامر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل نرم بوسہ دیا۔ عمل کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شامر نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے قریب کیا اور اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عمل کا سر شامر کے سینے سے جا ٹکرایا، جہاں اس کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میں شامر شاہ، مجھے جانے دیں، عمل نے کمزور سی مزاحمت کی۔ شامر نے لب اس کے گلابی گال پر رکھ دیے۔ عمل اس کے حصار میں کپ کپا سی گئی۔ اب تو پوری عمر نہیں جانے دوں گا اپنی جان کو۔ شامر نے اس کے بالوں سے ایک لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کی، پھر وہ جھکا اور اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔
عمل کا سانس رک گیا۔ اس نے بے اختیار شامیر کے کرتے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شامیر نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ عمل کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کی گردن کے پیچھے۔ اس نے نرمی سے عمل کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ مہر ہے عمل میری تمہارے وجود پر، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما۔ عمل کا پورا وجود اس کی قربت کے نشے میں تحلیل ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ شامر کی نظریں اب اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا۔ عمل نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ شامر نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ عمل کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا غائب ہو گئی ہو۔ شامر کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسے اپنی سانسوں میں بسانا چاہتا تھا۔ اس کے بوسے میں شدت اور دیوانگی تھی۔ عمل کی سانسیں اکھڑنے لگی مگر شامر نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید گہرائی سے اس کے وجود کو محسوس کیا۔ کچھ لمحوں بعد جب شامر پیچھے ہٹا تو دونوں ہانپ رہے تھے۔ عمل کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ شامر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے خود میں اٹھا لیا۔ شامر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل نے گھبرا کر اس کے کندھے کا سہارا لیا۔ اپنی بیوی کو حق ادا کر رہا ہوں۔ شامر نے اسے بیڈ کے درمیان لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے عمل کے بھاری زیورات کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا۔ ہر زیور اتارتے ہوئے اس کی انگلیاں عمل کے چہرے کو، جلد کو چھوتی، عمل کے جسم میں بجلی سی بھر دیتی۔ جب شامر نے اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھے تو عمل نے سسکاری بھر کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شامر کی محبت اب کسی سیلاب کی طرح امڈ آئی تھی۔ اس رات اس نے عمل کو یہ باور کروایا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اس کے ہر لمس میں، ہر بوسے میں وہ جنون تھا جس کا نام شامر سکندر تھا۔ عمل کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ اپنے شوہر کی محبت کے حصار میں قید ہوتی چلی گئی۔ دو روحوں کا ملن تھا جس میں ایک طرف جنون تھا اور دوسری طرف دھیرے دھیرے جاگتی ہوئی محبت۔ شادی کی اگلی صبح عمل کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی مگر کمر پر شامر کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے نہیں دیا۔ عمل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا جب اسے گزشتہ رات کی قربت یاد آئی۔ وہ آہستگی سے شامر کا ہاتھ ہٹانے لگی مگر شامر نے نیند میں ہی اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے مسز شامر؟ شامر کی بھاری اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ چھوڑیں مجھے شامر، صبح ہو گئی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ عمل نے گھبرا کر کہا۔ شامر نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور عمل کے چہرے کو دیکھا جو صبح کی روشنی میں مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سوچنے تو سب کو، تم میری بیوی ہو، کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ اور تم جانتی ہو میری جان، جب تم مجھے یوں شاہ کہہ کر بلاتی ہو تو میرے دل کی دھڑکنیں سینے میں ادھم مچا دیتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ تم سینے سے لگا کر پوری دنیا سے چھپا لوں۔ محبت کے اس حسین اظہار پر وہ اس کے سینے سے لپٹی شرمائی شرمائی سی شامر کے دل میں اتر رہی تھی۔ اگلے چند دن عمل کے لیے کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ شامر کا رویہ اتنا محبت کرنے والا اور نرم تھا کہ عمل کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی چنگیز خان ہے جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی نوک جھوک چلتی رہتی جو شامر کو بہت محفوظ کرتی۔ وہ عمل کے بچپنے پر ہنستا اور اسے اور زیادہ چھیڑتا مگر یہ خوشگوار موسم زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ 5ویں دن شام کے وقت عمل ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں شامر کی پھوپھو اپنے بیٹے احد کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ احد عمل کا ہم عمر تھا اور وہ دونوں بچپن سے اچھے دوست تھے۔ یار عمل، تم تو شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی ہو، اب تو ہم غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کراتی، احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی بات نہیں ہے احد بھائی، بس مصروفیت تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی اس کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ عمل کی بے باک ہنسی اور احد کا اس کے اتنا قریب بیٹھنا شامر کے اندر سلگتی ہوئی غیرت کو ہوا دے گیا۔ عمل نے شامر کو دیکھا تو دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شامر آپ آ گئے؟ شامر نے احد کے سلام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا اور انتہائی سرد لہجے میں عمل سے مخاطب ہوا۔ عمل، میرے کمرے میں آؤ، ابھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہاں موجود سب لوگ چونک گئے۔ عمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شامر نے زور سے دروازہ بند کیا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ عمل چھل پڑی۔ کیا ہوا؟
تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ عمل تم اب میری بیوی ہو؟ شامر نے اس کے قریب آ کر اس کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں قہر تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عمل درد اور خوف سے بلبلا اٹھی۔ تمہاری یہ ہنسی یہ صرف میرے لیے ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ یوں دانت نکالو۔ شامر نے غصے سے اسے جھنجھوڑا۔ تمہارا کزن بات میں ہے، پہلے نامحرم ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی کے ساتھ یوں بے تکلف ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر اس سے زیادہ اسے شامر کے اس روپ سے خوف آ رہا تھا۔ آپ میرا بازو توڑ رہے ہیں شاہ؟ وہ رو پڑی۔ شامر کو جیسے ہوش آیا، اس نے جھٹکے سے عمل کا بازو چھوڑا اور غصے میں دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ لعنت ہے میرے غصے پر۔ عمل ڈر کے مارے کونے میں دبک گئی۔ شامر کا یہ جنونی انداز اسے دوبارہ خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ محبت نہیں بلکہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے جہاں اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ کر رونے لگی جبکہ شامر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس نے ابھی ابھی عمل کے دل میں اپنے لیے پیدا ہونے والی محبت کو کچل دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر عمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ بازو پر شامر کی انگلیوں کے نشان نیلے پڑ چکے تھے اور اس کے دل پر پڑا خوف کا سایہ اس سے بھی گہرا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ اترا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عمل سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ شامر کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی جان اس سے اتنا ڈر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آئنٹمنٹ نکالی؟ عمل اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ پلیز عمل۔ عمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس مغرور شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شامر نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنا چاہا تو عمل پیچھے ہٹی۔ مت چھوئے مجھے۔ اس کی آواز کانپی۔ شامر نے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کھینچ لیا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس یہ دوا لگا لو، درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے ٹیوب بیڈ پر رکھ دی اور سر جھکا لیا۔ میں تم سے آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے جب میں تمہیں کسی اور کی طرف متوجہ دیکھتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ عمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شامر کی آواز میں چھپا درد اور پچھتاوا اتنا سچا تھا کہ عمل کا دل پسیج گیا۔ وہ سمجھ گئی یہ ایک شدید پاگل کر دینے والی محبت۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو شادی کیوں کی؟ عمل نے دھیمی آواز میں شکوہ کیا۔ شامر نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھروسہ تم پر ہے عمل، اپنی قسمت پر نہیں۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو شامر کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ عمل کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے اس چنگیز خان کو ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا مگر آج وہ اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شامر کے جھکے ہوئے سر پر رکھ دیا۔ شامر نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے درد بازو میں نہیں یہاں ہو رہا ہے۔ عمل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ ایسے ناراض ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شامر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عمل، آپ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے غصے کو ختم کر دوں گا، بس تم مجھ سے دور مت جانا۔ عمل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شامر اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیوب اٹھائی اور بہت نرمی سے پھونک مار مار کر اس کے بازو پر دوا لگانے لگا۔ عمل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس جنونی شخص سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اب درد کم ہوا۔ شامر نے دوا لگا کر پوچھا، بہت؟ عمل نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر شامر نے سکون کا سانس لیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تو میری زندگی ہو عمل، میری جان، آج کے بعد کوئی آنسو تمہاری آنکھ میں نہیں آئے گا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی مگر عمل کی نظریں اس دھوپ کے بجائے شیشے کے سامنے کھڑے اس شخص پر جمی تھی جو اپنی آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ شامر آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرفیوم اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے دو نازک بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شامر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمل نے خود پہل کی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، عمل نے اپنا چہرہ اس کی کمر سے لگا رکھا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ شامر نے مسکراتے ہوئے پرفیوم رکھ دیا اور اپنے پیٹ پر باندھے عمل کے نازک ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حقیقت ہے شاہ۔ عمل نے سرگوشی کی اور اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔
میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وہ مہنگا پرفیوم ٹوٹنا شاید میری قسمت کا سب سے اچھا حادثہ تھا۔ شامر آہستگی سے اس کی گرفت میں گھوما اور عمل کے روبرو ہو گیا۔ عمل نے نظریں نہیں جھکائیں بلکہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے سیدھا شامر کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف پیار تھا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ شامر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پھیلے میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے گال سہلانے لگا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ نفرت نہیں کرتی، بس آپ سے ڈرتی تھی، عمل نے شرارت سے اقرار کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ شامر کے کندھوں پر رکھ دیے۔ آپ تھے ہی اتنے ڈراؤنے، ہر وقت چیخنا، حکم چلانا، بالکل چنگیز خان لگتے تھے، اور اب؟ شامر نے آئی برو جھکایا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ تھی۔ اب عمل نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اب آپ میری جان ہیں اور بس میرے، یہ کہتے ہی عمل نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نرم و نازک لب شامر کے لبوں پر رکھ دیے۔ شامر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے عمل سے اتنی بے باکی کی توقع نہیں تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے عمل کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے بھینچ لیا اور اس کے اقرار محبت کا جواب بھرپور شدت سے دیا۔ عمل اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ عمل نے اپنی انگلیاں شامر کے گھنے بالوں میں الجھا دی۔ اسے لگا جیسے وہ پگھل رہی ہو۔ شامر کی قربت، اس کی خوشبو اور اس کا لمس عمل کے حواس پر چھا گیا۔ جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شامر نے اپنی پیشانی عمل کی پیشانی سے ٹکا دی۔ تمہیں اندازہ نہیں عمل، تم نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے۔ میں آفس جانے کا سوچ رہا تھا، مگر اب۔ اس نے عمل کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چوما، جس سے عمل کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میرا قدم باہر نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تو مت جائے نا، عمل نے لاڈ سے کہا اور اپنی انگلی شامر کی شرٹ کے بٹنوں پر پھیرنے لگی۔ آصف، میری بات سنیں، مجھے منائیں۔ تمہیں منانے کے لیے تو پوری زندگی وقف کر سکتا ہوں۔ شامر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ عمل نے ہنستے ہوئے اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ شاہ پلیز، نیچے سب ناشتے پر انتظار کرے ہوں گے، اتارے نیچے۔ کرنے دو، شامر نے اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے عمل کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ عمل کا دوپٹہ سرک کر فرش پر گر چکا تھا۔ شامر کی نظریں عمل کے چہرے، گردن اور لبوں کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نظر میں ایسی تپش تھی کہ عمل نے شرما کر اپنے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میری طرف دیکھو، شامر نے نرمی سے اس کا چہرہ واپس موڑا۔ میں چاہتا ہوں تم میری آنکھوں میں دیکھو جب میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کتنی؟ عمل نے مدھم آواز میں پوچھا۔ شامر نے سلگتے لب اس کی نازک سرخ پڑتے لبوں سے لگا دیے۔ وہ بھرپور شدت سے اس کے لبوں کا رس پینے لگا، جیسے عمل کی روح تک کھینچ لینا چاہتا ہو۔ عمل کے نازک انگلیاں اس کے بالوں اور گال کو سہلا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتا جھک کر عمل کی گردن کے نازک حصے پر لمس بکھیرنے لگا۔ شامر کا لمس بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ عمل نے سسکاری بھر کر آنکھیں بند کر لی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شاہ، اس نے اعتراف کر لیا۔ شامر رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر عمل کو دیکھا۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ دوبارہ کہو۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، عمل نے مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ شامر نے اسے دیوانہ وار پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ہر لمس عمل کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ شامر کے مضبوط ہاتھ، اس کی گرم سانسیں، اس کی والہانہ محبت نے کمرے کی فضا کو رومانوی بنا دیا۔ آج میں تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا میری جان۔ شامر نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا دیا۔ عمل نے خود کو مکمل طور پر شامر کے حوالے کر دیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ شامر کا غصہ، اس کی سختی سب ایک طرف، مگر اس کے دل میں عمل کے لیے جو جگہ تھی وہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد عمل نے شامر کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں وہ اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی، جو صرف اس کا نام پکار رہی تھی۔ شاہ، عمل کی آواز میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپی اپنائیت نے شامر کے لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ اگر کبھی میں ناراض ہو جاؤں یا تم مجھ سے دور ہو جاؤ تو مجھے ایسے ہی اپنے قریب رکھنا، عمل نے آہستگی سے کہا تو شامر نے فوراً اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں چھوڑنے کا اختیار میں نے خود کو کبھی دیا ہی نہیں عمل۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ عمل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے دوبارہ خود کو اس کے سینے سے لگا لیا اور شامر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔
ان کے دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے سے وعدہ کر رہی تھی، ایسے وعدے جو لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور اس لمحے عمر کو یقین ہو گیا کہ محبت صرف محسوس نہیں کی جاتی، کبھی کبھی وہ کسی کے حصار میں محفوظ ہو کر ہمیشہ کے لیے ٹھہر بھی جاتی ہے۔ وہ دونوں ہی آسودہ حال تھے، ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے، اور ان کے لیے یہی محبت کی پہلی سیڑھی تھی۔